G20 کی سمٹ کہاں ہوتی ہے؟ جی G20 کی صدارت اس سال انڈیا کے پاس ہے. وہ روٹیٹ کرتی ہے نا سال اس سال وہ انڈیا کے پاس ہے. انڈیا نے انڈیا کہاں پہ اپنا G20 کا اجلاس کرنے جا رہا ہے اور اس میں کون سے ملک؟ انڈیا نے، میں ٹائمز آف انڈیا کو کوٹ کر رہا ہوں، انڈیا صرف چائنا اینڈ پاکستان فکسز G20 میٹنگ ان سری نگر. اور یہ جو میٹنگ ہے یہ ٹورزم کے حوالے سے ہے. اب آبویسلی بھارت کا یہ آبجیکٹو رہا ہے کہ جو مقبوضہ جموں اور کشمیر ہے اس میں جو اس کا آکوپیشن ہے اس کو کسی طریقے سے لیجیٹیمائز کیا جائے اور اس کو یوں بتایا جائے کہ وہ تو انٹیگرل پارٹ ہے بھارت کا. जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत. भारत ने G20 की मीटिंग श्रीनगर में होस्ट करने का निर्णय ले लिया है, जहां पर भारत ने यह ऐलान किया कि वो मई महीने में G20 की मीटिंग जो कि टूरिज़्म बेस्ड होगी वो श्रीनगर में कराएंगे. इसके ऊपर पाकिस्तान और चाइना दोनों तिलमिलाए, जहां पर पाकिस्तान ने ये कहा कि हम अपने सभी दोस्तों के पास जाकर इस G20 मीटिंग जो कि श्रीनगर में हो रही है उसका बहिष्कार करने की गुजारिश करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान सबके साथ गुजारिश ही कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि वो किसी को जाकर ऐसे डायरेक्शन दे कि वो भारत में G20 समिट में पार्टिसिपेट ना करे, क्योंकि जो देश खुद ही डूब रहा है वो दूसरे देश को क्या आदेश देगा. G20 मेंबर्स की बात की तो पाकिस्तान के दोस्त सिर्फ 3 ही हैं जो कि G20 मेंबर्स है. उसमें इंडोनेशिया, चाइना और टर्की मौजूद है. वहीं पर टर्की और चाइना तो पाकिस्तान की एक टाइम पे सुन लेंगे, पर इंडोनेशिया के रिश्ते भारत के साथ बहुत ही अच्छे हैं और वो पाकिस्तान की बात नहीं मानेगा. और यही कारण है कि आज पाकिस्तान ने ये निर्णय ले लिया है कि वो सभी देशों को गुजारिश करेंगे कि वो जो भी मीटिंग कश्मीर में होती है उसको अटेंड ना करे. तो क्या पूरी दुनिया पाकिस्तान की बात मानेगी? जो देश खुद ही किसी की बात नहीं मानता उसकी कौन क्यों बात मानेगा? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें. और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें. धन्यवाद. ایک میٹنگ جو ہے G20 کی بھارت نے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں بھی رکھی ہے سری نگر میں 22 سے 24 مئی کو. اور یہ جو میٹنگ ہے یہ ٹورزم کے حوالے سے ہے. اب آبویسلی بھارت کا یہ آبجیکٹو رہا ہے کہ جو مقبوضہ جموں اور کشمیر ہے اس میں جو اس کا آکوپیشن ہے اس کو کسی طریقے سے لیجیٹیمائز کیا جائے اور اس کو یوں بتایا جائے کہ وہ تو انٹیگرل پارٹ ہے بھارت کا. اصل جو معاملہ ہے جہاں ڈسپیوٹ ہے وہ آزاد جموں اور کشمیر جس کو وہ پاکستان آکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں اور گلگت بلتستان ہے، یا پھر چائنا کے پاس کچھ علاقے ہیں سائچین وغیرہ کے، وہ سارے ڈسپیوٹڈ ایریاز ہیں. تو اس لیے بھارت یہ ایک میٹنگ جو ہے مئی کو وہ کروا رہا ہے مئی میں سری نگر میں. تو ہمارے لیے کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے؟ کم از کم دیکھیے نا، اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو G20 میں 3 مسلمان ممالک ہیں جن میں ٹرکی ہے، سعودی عرب اور انڈونیشیا. اور یہ تینوں ممالک جو ہیں یہ OIC کے ممبرز بھی ہیں، بلکہ ٹرکی اور سعودی عربیہ تو OIC کانٹیکٹ گروپ کے ممبرز بھی ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ OIC کانٹیکٹ گروپ کی تو بے شمار کشمیر پہ قراردادیں بھی ہیں. اور جب بھی OIC کا کوئی اجلاس ہوتا ہے یا پھر UN کے سائیڈ لائنز پہ بھی جو UNGA سیشن ہوتا ہے اس کی سائیڈ لائنز پہ بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور تقریباً کانٹیکٹ گروپ اپنی قراردادیں بڑی مستقل مزاجی کے ساتھ ایشو کرتا رہا. پھر 5 اگست 2019 کے بعد بھی بڑی سخت قراردادیں OIC کانٹیکٹ گروپ نے ایشو کی. انڈیا کہاں پہ اپنا G20 کا اجلاس کرنے جا رہا ہے اور اس میں کون سے ملک؟ انڈیا نے، میں ٹائمز آف انڈیا کو کوٹ کر رہا ہوں، انڈیا صرف چائنا اینڈ پاکستان فکسز G20 میٹنگ ان سری نگر.
مقبوضہ کشمیر میں انہوں نے G20 کا اجلاس بلایا ہے، یعنی میٹنگ جو ہوگی وہ سری نگر میں ہوگی. اچھا سری نگر، کیا ترکی آئے گا؟ کیا سعودی عربیہ آئے گا؟ کیا چائنا آئے گا؟ G20 ممالک ہے نا. تو دہلی میں کیوں نہیں؟ ممبئی میں کیوں نہیں؟ تو یہ ہاں تو سری نگر تو دیکھیں نا، اب یہ ایک بڑا ایشو ہے کہ وہ بھارت کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی، چائنا کے لیے، یہ سارا میں نے آپ سے کہا نا کہ ہمارے ایشوز اس وقت ڈپلومیٹک لیول پہ، اکانومی کے لیول پہ، سیکیورٹی کے لیول پہ جو تھریٹس ہیں، اور یہ آپریشن کی جو بات ہوئی تھی، میں پھر بول رہا ہوں یہ کوئی جہازوں سے بومنگ نہیں ہے، یہ وہ ہے جو بھی پکڑا ہے بندہ آپ نے، جیسے یہ جو BNA کا یا جو بھی، یعنی آپ نے دہشت گردوں کو پکڑنا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے اکانومی ٹھیک کرنی ہے، آپ نے لوگوں کو سیکیور. تو یہ اس قسم کا آپریشن ہے، یہ کوئی جہازوں سے بومبنگ والا آپریشن نہیں ہے کہ وہ جو نو گو ایریاز بن گئے تھے تو پتہ چلا کہ آپ نے وہ پورے کے پورے علاقوں کے اوپر، جو خدا کا شکر ہے کہ اب ویسے حالات نہیں ہیں. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایشوز ہیں. تو اس میں اب نیا بلاک بن رہا ہے، نئے رولز بن رہے ہیں، ڈی ڈالرائزیشن کی بات چل رہی ہے، نہیں چل رہی، کئی ملکوں نے آپس میں شروع کر دی ہے کرنسی. آپ نے فیوچر کیسے اگلے 20-30 سال تک کیسے ملک کو لے کے چلنا ہے؟ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلا تو میرا خیال یہی ہے کہ تھوڑا سا اپنی ڈپلومیسی میں ہم تھوڑی سی جان ڈالیں، اور تمام ممالک کو، جتنے بھی G20 کے ممالک ہیں اور یورپین یونین ہے، وہاں ہم ڈیمارش پیش کریں، اور ڈیمارش میں یہی کہیں کہ جی یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور اس میں یہ جو اس وقت ایک میٹنگ ہو رہی ہے اس پہ آپ شامل نہ ہوں. ٹھیک ہے، وہ ہمارا جو ہے اس کو ریجیکٹ کر دیں گے، کوئی بات نہیں، لیکن ہم اپنا نقطہ نظر تو پہنچا دیں. لیکن ہمیں ان 4 ممالک کے ساتھ کم از کم مل کے کام کرنا چاہیے. اس میں چائنا بھی شامل ہے، چائنا اور پھر یہ 3 ممالک، 3 جو IC کے ممالک ہیں. یہ تو چائنا نے چونکہ اروناچل پردیش میں جو ہوئی میٹنگ اس کا بائیکاٹ کیا، تو ہم امید کرتے ہیں کہ کشمیر میں جو میٹنگ ہو رہی ہے ٹورزم کے حوالے سے، اس کا بھی وہ بائیکاٹ کر سکتا ہے. تو چائنا کے ساتھ بھی ایک اسٹرانگ ڈیمارش کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سعودی عرب اور ٹرکی کے ساتھ بھی، ٹرکی پہلے بھی ہمیں سپورٹ کرتا رہا ہے. سعودی عرب، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ وہ IC کے کانٹیکٹ گروپ کا ممبر بھی ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ سعودی عرب بھی ہمیں اوبلائج نہ کرے تھوڑا سا، اگر ہم صحیح وقت پہ اور صحیح لیول پہ یہ معاملہ اٹھائیں. انڈونیشیا کا البتہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا. انڈونیشیا گو کے سپورٹ تو کرتا رہا ہے، لیکن بہرحال ان کے بھارت کے ساتھ بھی بڑے زبردست تعلقات ہیں، اور انڈونیشیا اس سے پہلے جو G20 کی چیئر تھی وہ انڈونیشیا کے پاس تھی. تو کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ انڈونیشیا آپ کے ڈیمارش پہ کس طرح ریئیکٹ کرے گا، لیکن بہرحال ڈیمارش تو ان کو بھی کرنا چاہیے، ان کو کنونس کرنا چاہیے کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور یہاں پہ اس قسم کے ملٹی لیٹرل میٹنگ ہونا بھارت کی ایک لحاظ سے کاوش ہے کہ اس کو جو اپنا اس کی آکوپیشن ہے اس کو لیجیٹیمائز کرے. تو یہ کسی بھی ملک کے لیے بین الاقوامی قانون کے تحت یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ جس طرح سفارت انٹرنیشنل ریلیشنز میں جو ایک ریئل پالیٹک جو ہوتی ہے بیسڈ آن انٹرسٹ، وہ ہم سب جانتے ہیں، یا پاور، انٹرسٹ، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم ہے.